بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا بیان اردو زبان کے متعلق۔ اردو کا لفظ ترکی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہیں لشکر۔ پاکستان اور ہندوستان کی بیض زبان جو جرہ خیبر سے چٹگام اور رنگون سے کلات تک بولی پڑھی لکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام رکھے گئے، ہندی، ہندوی، ہندوستانی ریختہ، گجراتی، مورج وغیرہ وغیرہ۔ اردو کے سلسلے میں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ یہ زبان قرآن مجید کے ترجمہ سے لے کر تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام، سیرت، اخلاقیات، عبادات اور تاریخ تحقیق تک کو سمجھنے میں بے حد معاون ہے۔ ہمارا قدیم ثقافتی اور مذہبی ورثہ اگرچہ عربی اور فارسی زبانوں ہی میں ہے، اور نہ صرف اردو دان کے لیے ان زبانوں کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اردو میں موجود بے شمار اسلامی ادب کا مطالعہ بھی جامعیت اختیار کر جاتا ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ جنم لیا، اور اس کا تحفظ بھی ہمیشہ مسلمانوں نے کیا۔ اگرچہ اس زبان میں چند ہندو مصنفین کے نام بھی آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اردو کی ابتدا صوفیاء کرام کے ہاتھوں ہوئی، اور اس کی پرورش، نگہداشت، نیز اس کے تحفظ، بقا کی ذمہ داری مسلمانوں کو نبھانی پڑی۔ حالانکہ ہندوؤں نے تو اس زبان کی بہت شدید مخالفت کی اور اس زبان سے عربی اور فارسی کے الفاظ نکال کر سنسکرت کے الفاظ بھرتی کر دیے اور اس کو ہندی کا نام دے دیا۔ تحریک پاکستان میں اردو زبان کا قضیہ بھی اپنا ایک مستقل باب اور حقیقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تحریک پاکستان اور اردو دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اردو کو زبان کے معنوں میں سب سے پہلے محمد عطا حسین خان نے نوطرز مرصع میں استعمال کیا۔ بعد ازاں میر امن نے باغ و بہار میں اسے استعمال کیا۔ یہ ایک طرح کی مخلوط زبان ہے جس میں حروف تہجی سے لے کر الفاظ کی ساخت، جملوں کی بناوٹ، واحد جمع تک کے اصول اگرچہ اس کے اپنے ہیں، لیکن اس کی تخلیق عربی اور فارسی زبانوں کے مقامی بولیوں، پراکرتوں کے ساتھ میل جول سے ہوئی۔ عربی زبان کا اثر محمد بن قاسم کے بعد سندھ کے راستے گجرات تک پہنچا، اور فارسی زبان کا اثر محمود غزنوی کے ذریعے پنجابی پر ہوا، جو بعد میں نئی بولی گنگا جمنا کے دوابے میں لے گئے۔ جب دلی اسلامی حکومتوں کا صدر مقام بنا تو مقامی باشندوں کے ساتھ میل جول بڑھا۔ عربی اور فارسی ان کی مخلوط زبان نے مقامی زبان پر اثر ڈالا، اور یوں اس اختلاط کے نتیجے میں ایک نئی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں وجود میں آئی۔ علاؤالدین خلجی نے جب دکن کو فتح کیا اور محمد بن تغلق نے دہلی کو خالی کرا کے دولت آباد دکن آباد کیا،
تو سندھ، پنجاب اور دہلی کے علاقوں کی مخلوط زبان اردو گجرات اور حیدرآباد میں داخل ہوگی۔ ہر چند کے پنجاب اور دوابا کے علاقوں میں یہ نئی زبان ترقی پذیر تھی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگوں نے اس میں نظم کا آغاز کیا، مگر دکن پہنچ کر اس زبان کو جو ترقی کی رفتار نصیب ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ شمالی گولکنڈہ اور بیجاپور کے درباروں میں اس کی جو قدر ہوئی، چنانچہ اس عہد کی سب سے پہلی کتاب حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز کے سودراز کی کتاب معراج العاشقین سمجھی جاتی ہے۔ ان کی اور بھی تصانیف اردو زبان میں ہیں۔ اس زمانے کے صوفی بزرگ میرا جی شمس الاشراق، ان کے کئی منظوم رسالے، ان کے فرزند برہان الدین جانم بھی کئی منظوم رسالوں کے مصنف، یہ لوگ عادل شاہی دور کے صوفیات اس عہد کا سب سے بڑا شہر نظر۔ موجودہ زمانے میں دیکھا جائے تو اردو زبان نے بے پناہ ترقی کی ہے اور اس کی ترقی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم سائنس کو بھی اس زبان میں پڑھا سکتے ہیں، اگر اس کے لیے شعوری طور پر کوشش کی جائے۔ اور کچھ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو سائنس کالج قائم کر کے پھر یونیورسٹی بنی، تو اگر کوشش کی جائے تو ہم سائنس کی تعلیم بھی اردو میں دے سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں اردو سمجھی نہ جاتی ہو، بولی نہ جاتی ہو اور اردو بولنے والے نہ رہتے ہوں۔ یہ بہت زبردست زبان ہے جس میں کتب کا ذخیرہ، بڑے بڑے شعراء کے کلام اور قرآن مجید کے تراجم، حتیٰ کہ تاریخ، ہر چیز جو ہے، سیاسیات، سائنس، سب اردو زبان میں موجود ہے۔ تو ہمیں اردو کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس زبان کی جو ہندوؤں نے مخالفت کی تھی وہ بھی تحریک پاکستان کا اپنا ایک مستقل باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اردو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ملک میں دفتری اور زبان بھی اردو ہو جائے تو یہ اردو پر بڑا احسان ہوگا۔ اگرچہ ہمارے آئین میں ایک مدت مقرر تھی لیکن آج تک اس پر کام نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اردو کو وہ مقام، وہ وقار حاصل نہیں ہے جو ایک قوم کی زبان کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔